بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس کا ہدف یہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ دہشت گردی کا جو عمل ایک طویل عرصے سے پاکستان کے کونے کونے میں جاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. دوسری طرف طالبان کی طرف سے جو نئی اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے بھی ایک 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ نامزد کر دی ہے جس کی قیادت جو ہے ان کی سیاسی ونگ کے لیڈر قاری شکیل کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہونے سے پہلے کیا دونوں اطراف سے کوئی پیشگی شرط عائد کی جاتی ہے یا نہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کمیٹی کی تشکیل سے پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کوئی پیشگی شرط نہیں ہے. کمیٹی جب اپنے مد مقابل سے مذاکرات کا آغاز کرے گی تب دیکھا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ طالبان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اس میں سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ 5 کے قریب ان کی مرضی کے ارکان حکومت کی کمیٹی میں شامل کیے جائیں، جس کے لیے انہوں نے نام بھی دیے ہیں. عمران خان ان میں شامل ہیں، سمیع الحق ان میں شامل ہیں، مفتی کفایت اللہ شامل ہیں، مولوی سیف اللہ شامل ہیں اور سراج الحق صاحب شامل ہیں. یہ کبھی ہوتا نہیں. دونوں طرف اپنی اپنی کمیٹیاں تشکیل دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے بندے شامل کرنے کی منطق ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس موضوع پر اور اس کے اعتبار سے جو دیگر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں ان سے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پرویز ملک صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے تو ہیں ہی، لیکن ایک بہت بڑا ان کا نام ہے پارٹی کے حوالے سے. ڈیڈیکیٹڈ رہے ہیں، کمیٹڈ رہے ہیں، ہمیشہ کبھی پارٹی نہیں بدلی ہے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر اور ایک بڑے سپوکسمن جنہوں نے ہمیشہ تحریک انصاف کا دفاع جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز سے کیا ہے. اور ہماری خواہش تھی کہ 2 سیاسی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا نمائندہ بھی ہونا چاہیے جس کا تعلق فوج سے تو ہو لیکن جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر اس کی ایک مضبوط گرفت ہو. تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے پروگراموں میں اکثر آتے رہتے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی نیت پر تو کسی کو شبہ نہیں ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل مزید پیش رفت کی خاطر اور وہ ہدف حاصل کرنے کی خاطر کی گئی ہے کہ اس ملک میں امن ہو جائے. لیکن اس پر جو مختلف طرفین سے جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ہمارے بھی سامنے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسی کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے جس میں جو لوگ توقع کے مطابق ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک انکنونشنل کمیٹی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ایسے لوگ ہیں جن کے روابط یا تو طالبان کے ساتھ ہیں یا وہ ان کے نزدیک کریڈیبل لوگ ہیں. تو اس کی ذرا آپ وضاحت ہمارے ناظرین کو کر دیجیے گا. بخاری صاحب دیکھیں، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جی یہ ہم نے مذاکرات کی بات کی تھی اور آلموسٹ پروگریس ہونی شروع ہو گئی تھی. انٹیریئر منسٹر نے آپ کو بتایا بھی، ٹھیک، پارلیمنٹ کو بتایا تھا، پارلیمنٹ میں بتایا کہ جی وہ ایک نام 7 نام تھے، ان میں 2 امینڈمنٹ ہوئی. بات مگر اس کے بعد اعتماد کی فضا قائم نہ ہوئی اور اس کے بعد یہ جو جنرل صاحب کا سلسلہ ہنگو میں اور یہ معاملات اصل میں ڈرون نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ سب پیچھے چلے گئے. اگر اب یہ جو ایک تو میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ کی کمیٹی پہ کچھ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو آپ بات ہوگی کہ میاں نواز شریف نے یہ ایک نئی کمیٹی آگے لے کے آئے اور پھر اس کو دیگر پارٹیز نے بھی سپورٹ کیا اور اس کے بعد بات چل پڑی ہے. بات میں وہ فل سٹاپ نہیں ہے، 1 دن 2 دن ہوئے ہیں، مگر یہ بات چل پڑی کہ جی کمیٹی کو انلارج کریں، ہماری طرف سے یہ کمیٹی ہوگی. تو یہ ایک بہت مثبت اور ہماری اسیسمنٹ بھی یہی تھی کہ ہم انشاءاللہ ان کو اس میں انگیج کریں گے. ٹھیک. اب آپ نے کہا 4 وہ لوگ جیسے ہیں، دیکھیں بائی دیم سیلف بڑے کریڈیبل لوگ ہیں. میں تو جی ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں ان علاقوں میں 2 ایکسپرٹ ایسے لوگ ہیں جو ان علاقوں کو بہت جانتے ہیں، ان کی کسٹمز کو جانتے ہیں، ان کی چیزوں کو جانتے ہیں. اور یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو ایک تو فل ٹائم کام کرے گی. ٹھیک. دوسری اگر میرے جیسے کسی کو بنا دیتے تو اور معاملات اور ڈے ٹو ڈے کام کرے گی. یہ بھی نہیں کہ جی ایک اجلاس ہو گیا پھر اس کے بعد اگلے کا پتہ نہیں. اس کو دیکھیں، ایک تو میاں نواز شریف صاحب خود ماشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے، فوکل پرسن صاحب، اور کہا جتنا ٹائم میرا چاہیے ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں. کسی کے گھر بھی لے کے جانا تو وہ جانے کے لیے تیار ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیل حالات ہے. اب یہ کمیٹی ایک سیٹ کرے گی, پیس کو سیٹ کرے گی, ملے گی, ایجنڈا طے کرے گی, ایجنڈا طے کرے گی, اور اس میں جس کی بھی ضرورت ہوگی نیگوسیشن کے لیے ان کو ان ریسپیکٹیو پارٹیز سے ہو جائے گا. کنسلٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کنسلٹ بھی کیا جا سکتا ہے, شامل بھی کیا جا لی سکتا جا سکتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو پارٹ بنایا جا سکتا ہے, جس کی بھی ضرورت ہوگی. اب مسئلے کو حل جو کرنا ہے تو اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, میں سمجھتا ہوں بڑے نیت کے ساتھ, ایک بڑی اچھی فضا یعنی کے ساتھ, انٹینشن جو ہے وہ کلیئر یہ ہے کہ جی اس کو موو کرنا ہے. ٹھیک, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ملک صاحب. جناب چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کو, آپ کی پارٹی کی قیادت کو حکومت کی تمام کوششیں جو وہ کر رہی تھی اس پر پہلے اعتراض ہوتا تھا, یا آپ اس کے جو افراد وہ منتخب کرتی تھی اس کام کے لیے اس پر آپ کو اختلاف ہوتا تھا, یا آپ حکومت کی نیت پر بعض اوقات شک کرتے تھے؟ اب عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر تو انیشلی تو اس کی تائید کی ہے کہ نہیں یہ اچھا اقدام ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ کوشش جو ہے یہ بارآور ثابت ہوگی؟ شکریہ بخاری صاحب. گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ان گروپس کے ساتھ مذاکرات کے تاکہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے, تو عمران خان صاحب تحریک انصاف کا نام یقیناً جو ہے وہ سب سے آگے, سب سے زیادہ ووکل, کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہی اس حوالے سے رہے کہ مذاکرات ہی اس معاملے کا بہترین حل ہے. اور جو لاسٹ 9 ستمبر کو اے پی سی ہوئی اس میں بھی آپ نے دیکھا پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے ہماری موقف کی تائید کی. اور اس بات پر بخاری صاحب آپ کے سامنے 18 سال تقریباً الحمدللہ ہونے کو آگئے تحریک انصاف کو سیاسی جدوجہد کے اندر. تحریک انصاف کا نے کبھی بھی تنقید برائے تنقید پہ کبھی یقین نہیں رکھا, جب بھی کسی نے, چاہے وہ زرداری صاحب کی بھی گورنمنٹ نے بھی جب اے پی سی کال تھی, آپ کو یاد ہے, باوجود اختلافات کے, نظریاتی اختلافات کے, ایک نیشنل کاز کے لیے ہم لوگ گئے وہاں پہ. ابھی باوجود اس کے کہ کافی ٹائم لیپ کافی آ گیا, اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں, یقیناً جو ایک مذاکرات کا جو عمل جو شروع ہونا تھا اس کو سیبوٹاج بھی کیا گیا, جیسے جنرل نیازی کے اوپر ہوا, وہ حکیم اللہ مسعود کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ایسی چیزیں تھیں جس سے وہ ڈسٹرپ ہو گئی, سیبوٹاج ہو گیا سسٹم. اب جب کہ مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ بارہا جو ہے شدت اختیار کر رہے تھے یہ حملے جو ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ کا یہ فیصلہ کرنا کہ جی یہ ابھی تک جو جتنی بھی باتیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی موقف سامنے آیا اس سے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن, اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے اختراع کر رہا ہے کہ اچھا یہ کمیٹی یہ بھی کر لے گی, یہ کمیٹی شاید کوارڈینیشن بھی کر لے گی. جیسا ابھی ملک صاحب نے خود فرمایا کہ جی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی میں خود بھی اویلیبل ہوں, یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہی ہیں اس کے اندر. جی وہ یہ ساری وہ چیزیں, اور پھر خاص طور پہ جس طرح عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ 4-5 نکاتی جو انہوں نے اس میں ایجنڈا دیا کہ کوئی بھی جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے, مؤثر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے 5 چیزیں کی ضرورت تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی بات چیت ہو, کیونکہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور ان کا انجام جو ہوا آپ کے سامنے, تو اس دفعہ کم از کم جو کچھ بھی ہو وہ قوم کے سامنے جو ہے اوپن ایک بات ہونی چاہیے کہ جو بھی دونوں طرف سے معاملات جو نیگوسیشن کے حوالے سے شرائط آئیں ہیں, جو بھی معاملات طے ہوں, اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے اس کمیٹی کے حوالے سے. جہاں تک اس کی ٹرانسپیرنسی کی بات آپ نے کی چیمہ صاحب, وہ تو میرے خیال سے بہت ہی واضح ہے, اس لیے کہ عرفان صدیقی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں وہ مومنٹ ٹو مومنٹ ڈیولپمنٹ پر بھی بات کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. اچھی بات ہے بخاری صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا, اگر ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, کیونکہ ہم نے تو خود کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز آئین کے ظاہر آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی بات چیت ہو اس میں ہونی چاہیے. ٹائم فریم بہت ضروری ہے, یہ اوپن ہینڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگلے 6 مہینے سال تک ہم یہی سنتے رہیں کہ جناب وہ کمیٹی بن. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اس کے اوپر. ہم نے عرفان صدیقی صاحب کی زبان سے سنا کہ یہ معاملہ سالوں تک یا مہینوں تک نہیں جائے گا, بلکہ ہفتوں اور دنوں میں کوئی نہ کوئی حتمی صورت سامنے آ جائے گی. برگیڈ صاحب آپ یہ بتائیے گا, میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ فوج ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس پوری صورتحال میں, جس کی نہ صرف یہ کہ کوئی نمائندگی نہیں ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ چند حلقوں کی طرف سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فوج مکمل طور پر اس کمیٹی کے قیام اور اس کے آبجیکٹو کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. میرا خیال ہے کہ
کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت ملک میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, اور جب پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی پالیسی بیان دیتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آخری منٹ تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دی پرائم منسٹر ول پرابلی گو ان فار این آپریشن, اور ساتھ ساتھ ڈائلاگ کا ڈور جو ہے اس کو بھی وہ کھلا رکھیں گے اور وہ مڈل اپروچ لیں گے, لیکن آئی تھنک ہی ٹوک اس بائی سرپرائز, اور کافی لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ واٹ ہیپنڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ, بلکہ خود ان کی پارٹی میں بھی اس بات پارٹی پر میں بھی حیران بڑا کی تھی. سرپرائز ہے. جی دیکھیں ایک چیز ہم نے اس حوالے سے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ امریکہ میں چل رہا تھا جب وہ ختم ہوا تو اس کے فوراً 24 آورز کے اندر یہ فیصلہ ہوا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے کہ سرتاج عزیز صاحب, ہماری جو ٹیم وہاں پہ واشنگٹن میں تھی, انہوں نے یقیناً امریکنز کو آن بورڈ لیا ہے, ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے کہ جناب ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ ان کو پیس پروسیس کے لیے آن بورڈ ان کو لایا گیا غالباً امریکنز کو. میری پرسپشن یہ ہے, جس میں شاید یہ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ لی گئی ہو کہ جناب جب تک ہمارا یہ پیس پروسیس چلے گا ہم سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں, ڈرونز پہ آپ نے جو ہاتھ جو ہے وہ ہولر رکھنا تاکہ پھر معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ایک تو یہ بات, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو دیکھیں آرمی تو ہر وقت آپریشن کے لیے تیار ہوگی جب حکومت ان کو کہے گی, لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے سنسیئرلی پیس کو ایک چانس دینا ہے تو یقیناً فوج بھی کہے گی جی آپ ٹرائی کر لیں, بالکل کریں. لیکن اگر اس پروسیس کے دوران میں سمجھتا ہوں یہ ضرور بات ہوئی ہوگی کہ اگر اس پروسیس کے دوران فوج پہ حملہ ہوتا ہے, فوج اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ریٹیلیشن ہوگی. لیکن سلیم بخاری صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں پرسنلی آئی ایم ڈسپوائنٹڈ ود دس کمیٹی. دیکھیں اٹ از اے ویری ہارڈ اینڈ کریٹیکل جاب, اور یہ ٹیم کی جو کمپوزیشن ہے وہ بتاتی ہے اٹ از اے سافٹ ٹیم. وائی؟ دیکھیں اس قسم کی کریٹیکل نیگوسیشن میں معذرت سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ کیا یہ ہمارے جو اس میں دو کالمسٹ بھائی ہیں اپنی جگہ پہ تو دیکھیں دے آر آل ویری ایمیننٹ, اپنے کام میں ماہر ہیں, ریسپیکٹڈ کریڈیبل لوگ ہیں, لیکن نیگوسیشن کی سکلز ایک اور آرٹ وہ ایک بڑی وہ بات ہی اور ہوتی ہے, کیا ان کے پاس وہ سکلز ہیں. اور دوسری بات یہ ایسے معاملات میں قومی سلامتی, اسٹیٹ کرافٹ, جیو پالیٹکس اور اس طرح کے ریاست کے جو امور جو ہیں ان کے بھی آپ کی اچھی نالج ہونی چاہیے. کیا یہ لوگ جو ہے جو سول سوسائٹی کے لوگ ایک حساب سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیا وہ اس معاملات کو ہینڈل کر سکیں گے؟ میرے خیال سے, میں بریگیڈ صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے یہ واضح کر دیا تھا, ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ ہوں گے, اور ایک بات یہ بھی وضاحتی بیان آیا کہ تمام سٹیٹ کے جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشن وہ بھی اس پورے پروسیس کو سپورٹ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ اگر اپنے سول سوسائٹی کے لوگ لینے تھے تو کوئی نیشنل لیول کے ایسے لوگ ہوتے جن کی نیشنل لیول پہ پاکستان کی کنٹریبیوشنز ہوتی اور جن کا ایک بڑا نام ہوتا, نیوٹرل لوگ ہوتے, سیاسی ایویلیشن قسم کی نہ ہوتی, وہ اگر میدان میں آتے تو وہ زیادہ کریڈیبل جو ہے وہ واپس آؤں گا آپ کے پاس. پرویز ملک صاحب, جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کے مطالبات طالبان کی طرف سے آتے رہے ہیں, مثال کے طور پر وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, مثال کے طور پر وہ قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں, مثال کے طور پر وہ فوج کی واپسی چاہتے ہیں وزیرستان سے, مثال کے طور پر ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ جنگ پہلے پاکستان بند کرے, اس علاقوں سے نکلے, تو یہ جو ہماری مرضی کی شریعت جو ہے وہ یہاں نافذ ہو, یہ مطالبات کل پرسوں تک بھی آتے رہے ہیں ان کی طرف سے. ایسی صورتحال میں آپ کا خیال ہے کہ کمیٹی جو ہے کوئی ڈیلیور کر پائے گی؟ صاحب ایک تو کمیٹی کی کمپوزیشن پہ بات ہو رہی تھی جی. ہر منصوبے کے لیے, ہر پروجیکٹ کے لیے ایک آگے ٹیم ہوتی ہے, ایک پیچھے بیک سپورٹ کی ٹیم ہوتی ہے. یہ دونوں کو مل کے کھیلنا پڑتا ہے. جو آگے کھیلنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ اس علاقے کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی زبان کلچر کو بھی سمجھتے ہیں, ان لوگوں سے ملتے رہے ہیں, پوری سپورٹ ان کو ملتے رہے ہیں, اور وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں اور نیشنلی ہیں. وہ اس ایشو کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں نیشنل ہیں. یہ ایشو زیادہ کے پی کے اور وہاں کا ہے, وہاں کے حالات کو وہ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل, یہ ایک آلموسٹ نیشنل کام ہی ہے, کوئی اس میں یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فیس ہے, ان کو سپورٹ ہوگی اور اس کے پیچھے پوری مکمل سپورٹ ہے. اب دیکھیں یہ جو آپ نے دیکھا, ایک فوج کے متعلق یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ایڈیشن یہ ہوئی ہے کہ 36 جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی ان کو کمبائن کر کے ایک امبریلا کے نیچے آ گیا, جس سے ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی انکلوڈنگ سیکورٹی ایجنسیز کو ایک بہت سپورٹ ملے گی, ایک ایکسٹرا سپورٹ ملے گی. ایک ساری
ہماری یہ آپ کا اشارہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کی طرف ہے. قوتیں جو ہیں تمام مل کر جوائنٹ انٹیلیجنس سیکریٹریٹ جو بنا رہے ہیں وہ ساری ہوگی. اب آپ نے جو تیسری بات کی، جو مین بات کی، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آتا ہوں تو بات آپ ہی سے شروع کریں گے. ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں. یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کا ٹرم آف ریفرنس کیا ہے، یہ گفتگو ابھی جاری ہے. جب واپس آئیں گے بریک سے تو بات شروع کریں گے پھر دوبارہ پرویز ملک صاحب کے ساتھ، جن کی بات مجھے کاٹنی پڑی ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پرویز ملک صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک تو فاروق حمید صاحب کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا گیا کمیٹی کی کمپوزیشن پر، اس کو رسپونڈ کر رہے تھے. جی آپ اپنی بات دوبارہ شروع کیجیے. ایک تو آپ نے کہا پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں. پولیٹیشنز کی دیکھیں، اب آپ بھی اپنے سیٹ میں آج بھائی کو ایز این اینالسٹ بلایا ہوا ہے نا. اینالسٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو سارا منظر نامے کے اوپر اپنی نظر رکھتا ہے. اب آپ نے وہ جو ڈیمانڈز کہیں گے، کبھی کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے، کہیں ایکچولی آپ دیکھیں 30 40 50 فیکشنز ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی زبان بولی بولتا ہے. یہ اب ایک میجر فیکشن کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم آئین سے باہر نہیں جا سکتے، ہم جا ہی نہیں سکتے. کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہے کہ اس آئین میں رہتے ہوئے ان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کی کوئی ڈیولپمنٹ کی. تو پھر ٹرم آف ریفرنس تو ہو گیا نا کمیٹی کا؟ بنے گا نا، وہ بنے گا. اور ٹرمز آف ریفرنس از دی کانسٹیٹیوشن. اس میں رہتے ہوئے ہم نے امن از اور ٹرم آف ریفرنس. اس کے لیے کیا روٹ لینا ہے، کیا فارمولا بننا ہے، کس طرح کی گفتگو ہونی ہے. انشاءاللہ یہ ایک انیشل کمیٹی ہے، اس کو سپورٹ بھی ملے گی. ضرورت پڑے گی تو شامل ہونا ہے تو کوئی شامل بھی ایکسپورٹ ہو جائے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیوٹرل، ایک سافٹ، جیسے آپ نے خود کہا، اور ایک پلیزیبل جس کو کہتے ہیں، ایک اچھا ماحول میں، پلیزنٹ ماحول میں کرنے کے لیے یہ ٹیم بہترین ٹیم ہے. اور انشاءاللہ جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض تو کسی پہ بھی ہوگا جی. کوئی آدمی اگر کسی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پہ کوئی اور اعتراض آ جاتا. تو گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کر، اور بہت ساری چیزیں شاید مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو جو گورنمنٹ کو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، ان حالات میں سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے قیادت نے یہ ٹیم سلیکٹ کی ہے، بہترین ٹیم ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نتائج آئیں گے. انشاءاللہ مجھے بہت کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. چیمہ صاحب، طالبان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسی ایونچوئلٹی ہوتی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہ کمیٹی کا حصہ بنیں گے تو کیا رد عمل ہوگا خان صاحب کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کنسلٹیشن کے حوالے سے کہ اس کمیٹی کی کمپوزیشن اور اس کمیٹی کی ٹرم آف ریفرنس کے حوالے سے وسیع پیمانے پر کنسلٹیشن نہیں کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جبکہ ایک کمیٹی اپنا کام شروع کر چکی ہوگی، تحریک انصاف کی جو ٹاپ قیادت ہے وہ حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھیں گے؟ لیکن خیر صاحب، جب فیصلہ ہوا کہ جی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا، مذاکرات کیے جائیں گے، تو تحریک انصاف نے تب بھی، قیادت نے تب بھی فل سپورٹ کی آفر کی تھی گورنمنٹ کو. ہماری بلکہ جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بالکل رابطے میں ہیں، اور ہم نے بارہا، بلکہ جب تک یہ کمیٹی نہیں بنی تھی، ہم نے تو بار بار گورنمنٹ سے کہا کہ جناب آپ کچھ کریں، کوئی عملی اقدامات کچھ آنے چاہیے، کوئی اسٹریٹجی کلیئر، کوئی روڈ میپ سامنے آنا چاہیے کہ کس طرح سے ہوگا. خالی صرف ہم بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں بیٹھے رہیں اور روز صبح شام دھماکے ہو رہے ہوں اور پھر کہیں گے جی اب پورا ملک جو ہے وہ اس بات پہ بات کرے کہ جی کس قسم کے مذاکرات ہیں کہ آپ روز مطلب ایک گال پہ تھپڑ پڑتا ہے آپ دوسرا آگے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک لیپس تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. اب حکومت نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں آپ نے دیکھا سوائے ایک جماعت کے باقی پوری پارلیمنٹ نے اس کو، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو بالکل خوشائند ویلکم کیا ہے. اور کل بلکہ چیئرمین تحریک انصاف سے کل رحیم اللہ یوسف سعید اور رستم محمد صاحب کی جو ہے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے اندر بھی خان صاحب نے وہی 5 پوائنٹ جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ پہلی تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ جو بھی مذاکرات ہیں اس کے اندر کسی قسم کی ایسی شرط جو پاکستان کے آئین سے جو ہے نا ماورا آئین نہیں ہو سکتی کسی طور پہ بھی. اور دوسرا یہ کہ اس میں ٹائم فریم جو ہے وہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس عمل کو، کیونکہ آپ کے سامنے جیسے پہلے بھی سیبوٹاج ہوا، تو ایک سیز فائر ہونا چاہیے. اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ امریکہ کو اور نیٹو فورسز کے اوپر جو ہے پریشرائز کر کے اس کو انشور کرے کہ ڈرون حملے رکوائے جائیں جب تک یہ مذاکراتی عمل ایٹ لیسٹ جاری ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ بہت سے خدشات تھے بخاری صاحب آپ کے سامنے، جیسا ابھی بریگیڈ صاحب نے کہا کہ بائی سرپرائز شاید کمیٹی کو اناؤنسمنٹ ہوگی، کیونکہ لگ یہی رہا تھا کہ شاید حکومت نے فیصلہ کر لیا.
آپریشن کا آپریشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. یہ بڑا ایک خوشائند ہے کیونکہ ہم تو بارہا یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا بھی مقصد جو ہے پاکستان میں امن قائم کرنا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بے گناہ تشکیل سے 2 دن پہلے فوجی جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں اس سارے دہشت گردی کی جنگ کے اندر، یہ سلسلہ بند ہو، پاکستان ایک امن کا خطہ بن سکے اور ہم دوبارہ ترقی کی طرف جو ہے. آپ کو اگر یاد ہو چیمہ صاحب تو پرائم منسٹر نواز شریف نے اور انٹیریئر منسٹر نے واضح الفاظ میں یہ بیان دیا تھا کہ دیکھیں اب دہشت گردی کے ذریعے نہ ہمیں دبایا جا سکتا ہے نہ ہم اس پر خاموش رہیں گے، اگر گولی چلے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا. اسی طرح سے چودھری نثار نے بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر بات چیت کو آگے بڑھنا ہے تو ہم ہر اعتبار سے ان کی زبان میں ہی ان سے بات کریں گے. یہ اشارے شریف صاحب کے الفاظ تھے کہ دہشت گردی اور یہ مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ جو مذاکرات کی عمل جاری ہو رہا ہے، اس کا کامیاب ہونا آپ سمجھ لیں ایسی کہ اس وارن ٹیرر کے اندر بڑے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی میجورٹی جو سیاسی قوت ہیں، پوری قوم یک زبان ہو کر اس وقت سپورٹ کر رہی ہے اس سٹانس کو کہ یہ مذاکرات کے ذریعے اگر امن بحال ہوتا ہے. یہ ونڈیکیشن بھی ہے آپ کی جماعت کے ساتھ. اسی لیے ہم نے بار اس چیز پہ زور دیا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی پھر وہی جو ہے انڈر ہینڈ کے ہڈن ایجنڈاز کوئی سامنے آ جائیں اور پھر دوبارہ سے ماضی کے مذاکراتی عمل کی طرح اس کو بھی ایک حجت تمام نہ ہو. اس کے اندر ایک سنسیئر ایفرٹ جو ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے. خالی اعلانات. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس بات میں تو اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ طالبان کی قیادت کی طرف سے ایک طویل عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے، ساؤتھ وزیرستان ہو، باجوڑ ہو یا دوسری ایجنسیز ہوں، تو فوج کو آپ وڈرا کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی صورتحال میں یہ ایک ایونچوئلٹی ہو سکتی ہے کہ فوج وہاں سے وڈرا ہو جائے؟ سلیم بخاری صاحب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اٹ کین بی آفٹر جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ ایک پیس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، پیس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ اب فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کے ملٹنٹ گروپس وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، فورن فائٹرز وہاں سے جا چکے ہیں، ریٹ آف دا اسٹیٹ ریسٹور ہوگی وہاں پہ. فاٹا کو چاہے صوبہ بنا لیں، اس کو زیادہ اٹانومی دے دیں. Is that not asking for too much? جی نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں یہ تو اب ہمیں یہ ہماری اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں اب فاٹا کو آپ کو مین اسٹریم میں لانا ہوگا. فاٹا کو آپ کو ہو سکتا ہے ایک نیا صوبہ بنانا پڑ جائے یا اب وہاں پہ زیادہ اٹانومی آپ کو دینی پڑ جائے. یہ تو بہت چیزیں اب اس نیگوسیشن میں نکلیں گی. اور فوج سوات میں آپ دیکھ لیں، سوات میں سیٹلڈ ایریا ہے، فوج وہاں سے واپس نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ایک بریگیڈ لیول کی کنٹونمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈسپائٹ اٹ از اے سیٹلڈ ایریا. تو یہ تو پھر بھی جس کو ماضی میں کہتے ہیں علاقہ غیر، اور وہاں پہ کتنی 12 سال کتنی جنگ ہوئی ہے. تو میرا خیال اٹ از ٹو ارلی فار اس ٹو ایکسپیکٹ کہ ہمارے نیگوشیٹرز ایگری کریں گے کہ ہاں جی ہم انیشلی فوج کو وہاں سے وڈرا کر لیں. میرا خیال پاسبل نہیں ہے. افغانستان کا بارڈر آپ کا سیکیور نہیں ہے. افغانستان میں 2014 کے آخر تک، اس کے بعد بھی امریکی فوج ہے. وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں افغانستان میں 2014 کے اینڈ میں، یہ سال جو ہے جس کو کہتے ہیں دس از ڈیسیژن پوائنٹ، ایک ڈیفائننگ ایئر افغانستان کے لیے. تو ہم کیسے 2014 میں فاٹا سے اپنی فوج ڈرا کریں؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ 2 ڈویژن فوج ہے تو تھوڑی بہت تھن آؤٹ کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان آرمی اور ریاست اپنی پریزنس وہاں پہ قائم رکھے گی تاکہ رٹ رہے اور یہ تمام یہ جو گروپس کا جو وہاں پہ نیٹ ورک ہے اس کو ایک طرح ختم کیا جائے. دیکھیں دس از آل گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا پیس ایگریمنٹ. ہماری طرف سے ولی بخاری صاحب پچھلے ہفتے ایگریمنٹ سائن ہوا ہے فلپینز گورنمنٹ میں اور مورو اسلامک لبریشن فرنٹ. 40 سال سے جنگ ہوئی ہے وہاں پہ، 1,20,000 لوگ مارے گئے ہیں، 2 ملین پیپل ڈسپلیسڈ. فیصلہ کیا ہوا ہے یہ، اور 30 سال نیگوسیشن چلے. یہ جو کہہ رہے ہیں جی چند ہفتوں میں ہو جائے گا، میرا نہیں خیال ہے یہ دس از گوئنگ ٹو بی ہمارے کیس میں لانگ پروسیس. وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ سرنڈر کوئی نہیں ہوگا. وہ کہ یہ جو ہزاروں ملیٹنٹس ہیں جو جن کے ہیوی ویپنز ہیں وہ لینے پڑیں گے واپس. پھر ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہے، کون پیراملٹری فورسز میں ان کو ابزارب کرنا پڑے گا، فوج میں ابزارب کرنا پڑے گا. تو جناب اور وہاں کی ریکنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ اور پھر شریعہ کی بات وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہم شریعہ نفاذ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں یہ فیصلہ ہو جائے کہ چلے
وہ آپ اپنے اس علاقے میں آپ اپنے حصے میں آپ سم فارم آف شریعہ لے آئیں جو کہ آپ کو سیٹسفائی کرے, ناٹ ایکسٹریم فارم آف شریعہ. اس طرح کا ایک ایگریمنٹ صوفی محمد کے ساتھ ہوا بھی تھا, اگر آپ کو ہو یاد ہو. سکتا ہے اس قسم کا ایک مڈل اپروچ ہے وہ اسٹرائک ہو جائے. لیکن عمران خان کے والے سے میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں عمران خان صاحب کا از اے نیشنل لیول لیڈر. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پیس ٹاک میں بیٹھے, ان کا کام ہے نیوٹرل امپائر, ان کا کام ہے بی اے گارنٹیئر, ہی کین بی اے فیسیلیٹیٹر اوور آل, کیونکہ وہ دیکھیں ان کا اسٹیچر اور ہے. ہی شوڈ ناٹ بی پارٹ آف اینی. I'll come back to you, بریگیڈیئر صاحب. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو مطالبے جو طالبان کی طرف سے اکثر کیے جاتے ہیں اور اب بھی اس کی باز گشت ہم سنتے ہیں, ایک تو شریعہ جس کا ذکر کر دیا انہوں نے, کہ پاکستان کے جو سوسائٹی ہے, جو پاکستان کے عوام ہیں, وہ شریعت محمدی تو ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن شریعت طالبان کا اگر کوئی رنگ ہے تو اس کے لیے شاید ذرا مشکل ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا ٹرائبل بیلٹ ہے اس کے اوپر ایک آزاد ریاست بن جائے, یہ مطالبہ بھی ان کا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ بخاری صاحب, ایک تو جنگ کی بات ہو رہی تھی نا, جنگ از نیور اے گڈ, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے گڈ آپشن. مطلب اس میں لاسز یہ وہ خدا نہ خاصا کولیٹرل ڈیمیج یہ وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب یہاں ان کی کنیکشنز, آپ ملیٹنٹ گروپس پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اس کا بہت بڑا خدا نہ خاصا فال بیک بھی ہو سکتا تھا اگر ایک دم اب جنگ میں گھس جائیں. اب آپ نے کہا شریعت کی بات کی ہے اور کس قسم کا طالبان کا علاقہ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس حد تک خراب ہیں کہ جو ایک علیحدہ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ ہو جائے. وہ تو آئی تھنک وہ تو That will be asking for too much. That will be asking for too much, اور کبھی ایسی کوئی آن دا ٹیبل آئی بھی نہیں ایسی بات. اب چاہے شریعہ کی اپنی کوئی انٹرپریٹیشن کہہ لیں یا کوئی کریں, اپنا ورژن آف کر لیں, بٹ اوور آل قرآن سننا کے ان دی ایمبیڈ کے اندر ہی وہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں موجود ہے کہ ریپگننٹ جو بھی ہے لا دیٹ ہیز ٹو بی, ہو ہی نہیں سکتا کوئی قانون. تو وہ ایسی بات نہیں ہے. آئی تھنک وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فرقے کی اپنی ان کی پریکٹس کی جو ایک انڈیپینڈنس مانگے اس قسم کی بات, تو وہ ایک ریزنیبل بات ہے. تو میں سمجھتا وہ تو ہمارے ہاں منورٹیز کو بھی آزاد طریقے سے اپنے, آئی تھنک دیکھیں ان کو بھی خوف ہوگا. اب نقصان خدا نہ خواستہ یہ پیس ٹاکس نہیں کامیاب ہوتے تو پھر اوفینسو ہوگا. آپ نے بہت اہم بات کی ہے, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اس کے اوپر. جناب ایک تاثر یہ ہے کہ یہ طالبان مذاکرات پر اس لیے راضی ہوئے کہ جو بنو کا واقعہ ہوا, جو اس کے بعد جی ایچ کیو کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پہلی دفعہ ملٹری نے ریٹیلیٹ کیا, اور اس ریٹیلیشن, اسٹرانگ ریٹیلیشن کی وجہ سے طالبان مذاکرات پر آئے ہیں. میں آپ سے جواب چاہوں گا بریک کے بعد. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب, میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو وہاں ریاست بنانے کی, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چیمہ صاحب اپنے کامنٹ دے دیں مجھے, تو پھر میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. جی بخاری صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے جو ہیں اپنے اپنے مسلز, ظاہر فورسز اپنی دکھاتی ہیں. یقیناً وہ پریشر میں آئے اس آپریشن کے بعد. بہرحال جب فیصلہ کیا لیکن پھر بھی پریشر میں ظاہر ہے, آپ ظاہر ہے اگر یہ حکومت اگر عملی طور پہ کوئی اقدامات کر دیتی اے پی سی کے فوراً بعد, تو آپ کے سامنے یہ کہ جو 3-4 مہینے جب حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ایک ون سائیڈڈ یہ اٹیک چلا تھا روزانہ کے بنیاد کے اوپر, تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ تھا اس کا. بہرحال جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے شریعت کے حوالے سے, اور اس میں تو ظاہر آپ نے خود بھی کلیئر کر دیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ یقیناً اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف یا کوئی ایسا کچھ آئین اور قانون میں کچھ ایسی چیزیں ہوں. بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے نام پہ آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی ایک 14ویں ترمیم کے ذریعے بھی جو ہے کوشش کی گئی تھی, امیر المومنین بننے کی بھی کوشش کی گئی تھی. تو ہر کسی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن یہ چٹکی آپ کو کاٹی گئی ہے جناب, یہ آپ جواب نہیں, آپ کو یاد ہے کہ میں تو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کی بھی کافی ہے سوچ کی مطابقت ہے اس قسم کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جو شرائط دیکھیں, مختلف مفروضوں کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں. جب یہ نیگوسیشن کا معاملات آگے چلیں گے تو دونوں طرف سے جو ہے وہ شرائط سامنے آئیں گی, اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ ایکچولی وہ چاہتے کیا وہ شرائط ایسی ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے ان کو پورا کیا جا سکتا ہے.
اور جو سب یعنی اس کے بارے میں آپ کی جماعت کی سوچ بالکل واضح ہے, کوئی ابہام نہیں ہے اس میں؟ بالکل کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف جو ہے کسی قسم کی جو ہے اسے باہر کسی قسم کی کوئی شرط جو ہے وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. جی پروفیسر صاحب آپ چاہیں گے؟ ایک تو میں میاں صاحب کی ذات پہ کوئی بات ہوئی ہے, اب میاں صاحب کی ذات کو جج کرنا تو عوام کا کام ہے نا جی. پاکستان کی عوام نے کیا ان کو کیا مینڈیٹ دیا اور کیا ان کے لیے آج بھی آپ کے سامنے 2 بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اس کا کیا نتیجہ آیا. سو یہ کسی پہ ایسے ہی کہہ دینا کہ جی یہ ہے وہ ہے, ایک ہر آدمی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے گورننس کرنے کو. اور ایسی اب دیکھیں یہ چند دنوں میں آپ کو ٹون پتہ لگ جائے گی کہ یہ کہاں جا رہی ہے, اور اس کا بیسٹ ٹیسٹ یہ ہوگا میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب کہ سیز فائر, کہ اگر حملے بند ہو جائیں گے, سب سے بڑا ہوگا کہ اگر 10 دن میں 15 دن میں یہ چیزیں ختم ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں تو سمجھ لگ جائے گی کہ ہاؤ سیریس آر دی ٹاکس. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کافی آپٹیمسٹک ہے اس کے. ایک میں اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا 1-2 مہینے ہم بیٹھے نہیں رہے, ہم اپنا کام کرتے رہے. میں نے نہیں کہا یہ آپ کی بغل سے میں نے وہ کہا انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کرتے رہے, اور سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا میں نے جو پہلے کہا خدا نہ خواستہ فال بیٹ انٹو سٹیز, ہم نے 4 پروونسز کو بیف اپ کیا ہے سیکورٹی کے لیے, کر رہے ہیں آرمامنٹ کے لیے, نئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو انتظام کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ وہاں آ جاتا ہے تو وہاں بھی ہماری کیپیسٹی موجود ہو, ہم اپنی کیپیسٹی موجود ہو تاکہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. میں ناظرین یہ پروفیسر ملک صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کانفلکٹ کی طرف ہم جاتے ہیں, کمیٹی ناکام ہو جاتی ہے, خدا نہ کرے ایسا ہو, تو شہروں میں اربن ایریاز میں صورتحال کیا ہوگی. پاکستان فورم ایک تھنک ٹینک ہے, وہاں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی, اور بگیڑی صاحب آپ کو تو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہاں کیا رسپانس تھا. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری تیاری مکمل ہے کہ اگر اربن ایریاز میں اس کا امپیکٹ آتا ہے تو ہم اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے ناٹ کمپلیٹلی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پرائم منسٹر صاحب یہ اپنی تقریر کر رہے تھے اسی دن تحریک طالبان نے اپنا ذمہ داری قبول کی اور 3 رینجرز کو کراچی میں شہید کیا گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں تحریک طالبان کے اندر there are about 50-60 گروپس, 64 to be precise. 64. ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی پہلے سامنے آ گئی ہے کہ پنجابی طالبان کے گروپ نے کہا کہ جی ہم بالکل پیس پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ واقعی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ڈرون بھی روک گئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں امریکہ کے ساتھ بھی اگریمنٹ ہے. اور یہ پنجابی طالبان کا یہ اناؤنس کرنا, یہ میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہم پچھلے 4-5 سال سے سن رہے ہیں کہ ان کا کوئی تھوڑا بہت مکمکا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہاں پہ, کبھی آپ نے ہاتھ ہولے رکھنا ہے پنجاب میں. مکمکا کو اگر آپ انڈرسٹینڈنگ میں افہام و تفہیم میں تبدیل کر لیں تو میرے خیال سے آسان ہو جائے گا. وہ بھی اچھی بات ہے, میں لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگلے 10 دن میں جس طرح پرویز ملک صاحب نے فرمایا, وی شوڈ ناٹ بی ویری آپٹیمسٹک, کیونکہ کئی ایسے گروپ ابھی بھی ہیں جو کہ اس پیس پروسیس کو نہیں چاہیں گے, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دے ول ڈو their بیسٹ. آج بھی پشاور میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس آئے ہیں بڈابیر کے باہر اور انہوں نے 4 امن کمیٹی کے رضاکاروں کو مار کے چلے گئے اور وہاں پہ پولیس ایکشن ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر گروپس جو کہ چاہیں گے اس کو پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے, وہ حملے کریں گے, چاہے فورٹ پہ کریں, چاہے کراچی میں اپنے رینجز پہ حملے جاری رکھیں یا یہاں پہ اور شہروں میں, تو وہ ایکٹیویٹی تو ہوگی. تو وی شوڈ, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ سی آئی اے کے لوگ اگر امریکہ سے ہمارے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی ایگزامپل کے طور پہ, تو اگر 1-2 ڈرون اٹیک ہو گئے تو یہ سارا جو معاملہ ہے ٹو گو فار 6. تو لہذا ہمیں اپنا بیک اپ جو ہمارا پلان ہے ایٹ دی نیشنل لیول وہ تیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ معاملہ کلیپس کرتا ہے اور حملے ایک دم شروع ہو جاتے ہیں, ہم نے کیسے شہروں میں جو بلو بیک ہے اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے جوائنٹ انٹیلیجنس ایفرٹ, جس طرح یہ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ انٹیلیجنس سیکریٹریٹ بننا ہے, وہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ 6 مہینے ہو گئے, پتہ نہیں آن گراؤنڈ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے, نیکٹا آن گراؤنڈ نہیں آ رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ریپڈ ڈپلوائمنٹ فورس ہے 6 مہینے سے ہم سننے کے وہ تیار ہونی ہے, اس میں ایویشن ایلیمنٹ بھی ہوگا تو وہ بھی آن گراؤنڈ. تو میں یہ فیصلے اچھے ہو رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ یہ فیصلے ابھی نظر ہمیں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کی گفتگو سے ایک بہت اہم نقطہ جو مجھے ملا ہے, اور میں چاہوں گا میرے تینوں مہمان جو ہیں اس کے اوپر کامنٹ کریں. پروفیسر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. افغانستان سے امریکہ کا واپس جانا, ان دونوں چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ہمارے مہربانوں کے باہر کے ممالک کے جو ہیں وہ ہاتھ بھی نظر آتے ہیں. کبھی ہم پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں یہ غیر ملکی قوتیں ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں ایک پڑوسی ملک سے ہو رہا ہے, کھل کے بات نہیں کرتے اس کے اوپر.
یہ بتائیے گا کہ اگر یہ خدا کرے کہ یہ عمل نیک نیتی سے صحیح سمت میں بڑھنے لگ جائے تو یہ جو انٹرنیشنل کریکٹر یا سو کالڈ سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انسٹیبلٹی ہو. ٹھیک. یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. یہ کون ہے؟ مطلب یہ Negative forces جو ہے. negative forces all over the Negative world. forces کیا ہیں؟ اور international out of the country or inside the country also. وہ چاہتے ہیں یہ ملک کمزور ہو, خراب ہو, انسٹیبل ہو, نیوکلیئر ایشو ہے. تو اس کے لیے تو دیکھیں نواز شریف نے اتنی اچھی بات کیا ہے کہ انہوں نے کرزئی کے لیے کہا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا انٹرنل میٹرز ہیں, ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ اپنے ملک میں جیسے مرضی امن قائم کریں. یہ بہت بڑی ایک, اور اس پہ وہ پریکٹس کر بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جی بڑی اسٹیبلٹی اکراس افغانستان میں ہو تاکہ خدا نہ خواستہ ادھر سے ادھر ہمیں کوئی فکر نہ ہو. مگر اس میں افغانستان کو بھی آن بورڈ چیزیں آئیں گی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ادھر پش کر دیں یا ایسی بات ہو. وہ بھی ایک فیکٹر بنے گا, اور آئی ایم شیور کہ میاں نواز شریف کے ایسٹرن بارڈر کی طرف بھی ایک دوست بیٹھا ہے ہمارا. سر وہ بھی ہوگا. اب آپ نے پنجابی طالبان کا کہا کہ ہمارے مہربان ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہمارے میرے دوست ہیں, میں مذاق سے کہہ رہا ہوں. مگر ایک بات ہے کہ ان کو پنجاب کے صوبے کی اسٹرینتھ کا پتہ ہے کہ یہ ایک آرگنائز صوبہ ہے, یہاں ہمیں ریزسٹنس بھی مل سکتی ہے, یہاں بڑی سختی بھی ہو سکتی ہے. اور ہم نے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو لوگ امپلائی کرنے تھے ریٹائرڈ آرمی آفیشلز, ہم نے افسران کر بھی لیے ہیں, کل ان کی لسٹیں بھی لگی ہیں, وی ہیو سلیکٹڈ. تو ہم اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا دشمن, سیبوٹاج, یہ فورسز چلتی رہیں گی, مگر ہمیں اس سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں, آپ نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا میں آپٹیمسٹ ہوں, مگر ہمیں لگ رہا ہے کہ جی چیزیں پازیٹیو سائڈ پہ چلنے لگ پڑی ہیں. اور آپ نے خود کہا سالوں آپ نے بڑا ہی ایک اہم نقطہ اس میں سامنے لے کے آیا. اور یہ ابھی جیسے ہم شروع بھی گفتگو کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی کہ اے پی سی کے بعد جب فیصلہ ہوا تو 2 میجر جو ایونٹ جو ایک سیبوٹاج کیا گیا سارے معاملات کو, اور دوبارہ بھی امکان کافی ہے کہ وہ وہی فورسز جن کو سوٹ ہی نہیں کرتا کسی طور پہ بھی کہ پاکستان میں امن قائم ہو, ان کو ڈیل کے لیے یقیناً یہ پھر تیاری اور ذمہ داری جو ہے حکومت کی ہے کہ وہ اپنے جو اسٹیٹ جو آرگنز ہیں جو جیسا جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی گئی, کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے باقاعدہ جس کے تحت جو ہے اس طرح کے معاملات کو جو ہے روکا جا سکتا ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں ان کا ایز اگینسٹ آپ کی پوری ایک آرگنائز پوری فورسز پہ لڑ رہی ہیں, پوری قوم اس کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. اس کے باوجود ان کو سپورٹ کوئی زمین سے یا کوئی اوپر سے نہیں اتر رہا, کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے چاروں طرف. آنکھیں کھلی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی بخاری صاحب کہ ہم اکثر پاکستان کے جتنے ہم لوگ ہیں جو ہمیں بڑے جھجکتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنے سے. شاید پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں لوگوں کی, کیا نہیں ہے, لیکن میں اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں صرف طالبان سے ہی نہیں بلکہ جو لوگ ان کے سپورٹران ہیں, جو لوگ ان کو سارے یہ پوری لائف لائن جب تک یہ کٹ نہیں ہوگی, اسلحہ دے رہے ہیں, فنڈنگ دے رہے ہیں, لائف لائن آپ کو یہ بھی کٹ کرنے پڑے گی. اور اس کے لیے آپ کو اپنے ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, ایگریسولی اس پہ کام کرنا ہوگا. آپ کے سامنے انڈیا میں اگر ایک وہ کہتے ہیں نا چڑیا بھی مر جائے تو وہ پورا وہاں پہ واویلا مچ جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ جی یہ پاکستانی جو ہے شرپسند اور پاکستان یہ ساری شرارت کر رہا اور یہ کر رہا وہ کر رہا. تو ہمارے ہاں صرف جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ پوری قوم کو ملکی مفادات کے اوپر جو ہے کسی طور پہ بھی پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے اس کو پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو اس پہ کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہے, کمپرومائز کر کے ہم یہاں تک ہمارے حالات یہاں تک پہنچے کہ ہمارے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ایک وہ گریپ جو تھی ڈپلومیٹکلی وہ بھی کمپرومائز ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بارہا یہ بات کرتی رہی ہے اور اس چیز پہ ہم نے زور بھی دیا حکومت کو اور پوری سپورٹ کی بھی آفر کی کہ ہم ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس رپورٹس ہی ہیں کہ جو لوگ اینٹی جو پیس فورسز ہیں وہ یقیناً وہ جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا آج بھی جس طرح واقعہ ہوا وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت, اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ کمیٹی بنی تو ہم نے اس میں کوئی تنقید نہیں کر رہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری پوری خواہش ہے کہ یہ جو ہے کامیاب ہو. امپورٹنٹ چیز ہے
देखें, इस सीज फायर की हमने बात की, ये सबसे पहला टेस्ट होगा इस कमेटी का कि क्या वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे. कॉन्फिडेंस, इट इज अ मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. और मैं आप ये फरमा रहे हैं कि कमेटी को अपना काम भी सही तरीके से शुरू करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और ये अगर वो सीजफायर लेने में कामयाब हो जाते हैं दोनों साइड से, तो मैं समझता हूं हम कहेंगे कि भाई ये मामला आगे अच्छा इसकी पेशरफ्त हो रही है. एक एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है वो भी मुल्क में आ जाएगा. लेकिन ये सिर्फ सीज फायर केपी के फाटा में नहीं होगी. हम कराची की बात भी कर रहे हैं. कराची में तहरीक तालिबान के बड़े वहां पे एग्रेसिव सेल्स हैं और वहां पे भी बलूचिस्तान में देख लें क्या हो रहा है. लेकिन बलूचिस्तान में मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की वहां पे स्ट्रैटेजी है. देखें, इन्होंने वहां पे मालिक साहब को ऑथराइज किया है कि आप अपनी कमेटी बनाएं और आप जो डिसिडेंट बलोच जो नाराज लोग हैं उनको आप मिलिटेंट उनको आप नेगोशिएट करें, उनके साथ डील करें और रिकंसिलिएशन पैदा करें. मैं समझता हूं अगेन दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप. तो लिहाजा बलूचिस्तान में एक अपना नैरेटिव है जो रिकंसिलिएशन का और पीस टॉक्स का, केपीके का और फाटा और कराची इंटरलिंक्ड है. तो लिहाजा हम एक बड़े, मैं समझता हूं कि एक बड़े डिफाइनिंग ईयर है 2014 हमारे लिए, जबकि हमने एक बड़ा स्ट्रांगली हम एक स्टेप ले रहे हैं अमन में जाने के लिए. और मैं समझता हूं कि कौम को दुआ करनी चाहिए कि हम इसमें कामयाब हो जाए. बाकी ठीक है, इनकी मैकेनिज्म हो गया इस पीस कमेटी का, इनकी अपनी आगे इनको कितनी कामयाबी मिलती है, इदारे इनको सपोर्ट करते हैं, फौज की सपोर्ट शामिल रहे. और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस कमेटी को, ठीक है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ओवरऑल इस पीस प्रोसेस को पाकिस्तान के अवाम को भी भरपूर ताईद जो है वो हासिल होनी चाहिए. अगर आप किसी बात पर कमेंट करना चाहते हैं. वैसे जनरली दो तीन बातें करना चाह रहा हूँ. एक तो ये खुशी की बात है कि जी हमारी फौज और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट जो है वो वन पेज पे है. ये बहुत अच्छी, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है. एक बड़े अरसे के बाद. दूसरा, बड़े अरसे के बाद और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और इस इशू पे इकट्ठे हैं जी. बड़ी बड़ी वेरी वेलकम साइन. दूसरा, नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं. खुदा ना खास्ता ये बॉक डाउन होता है, कोई ऐसी बात होती है. तो मुझे याद है जब एटॉमिक एक्सप्लोजन की थी, बड़ा प्रेशर सारों ने, हमने कहा, मैंने भी कहा कि जी आप मत करें, हम तो चौक हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा. मगर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. मुझे याद है आपके कायदीन भी मेरे साथ थे उस वक्त बात जब हुई, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ली. अभी भी हमारी पार्टी ने, सारों ने, ये 95% लोगों ने कहा कि आप ऑफेंसिव में जाएं, मगर उन्होंने फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. उन्होंने कहा नहीं, मैं खुदा ना खास्ता अनदर चांस. और तीसरा, हम भूल रहे हैं जिसका नाम नहीं लेते, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सार अली खान, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. मैंने उनके साथ PSC में भी काम किया है, सियासत में भी काम किया है. फौज की हिकमत अमली को भी समझते हैं, फौजी घराने से हैं, सियासत को भी जानते हैं और स्ट्रॉन्ग आदमी है. उसमें मैं समझता हूँ वो इस सारी गेम में काफ़ी जान डाल सकता है. नेगोशिएशन स्किल्स भी उन पर बहुत अच्छी हैं. तो एक बहुत अच्छा इंसान उनके साथ एज ए फोकल पर्सन मौजूद है जो फौजी जो फैसिलिटेट भी करेगा. प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आप चूंकि हम उसमें हैं, एक सवाल में आपसे, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें. मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को कामयाब बनाने में हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI और फौज एजेंसीज हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा बिहाइंड द सीन, कि वो उन ग्रुप्स को तक पहुंचे, उनको पेनिट्रेट करें, उनके साथ उनके रवाबते जरूर होंगे. काफी जो पॉजिटिव ग्रुप्स हैं जो आगे पीस के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको इंकरेज किया जाए. और देखें, ताकि जो कमिटीज हैं इनके जो डायलॉग प्रोसेस उसको भी आसानी उसमें पैदा हो, उनको फैसिलिटेट किया जाए. तो एजेंसीज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. बलूचिस्तान के हवाले से मैं एक बात कहूंगा. देखें, द आर्मी चीफ वॉज विद द प्राइम मिनिस्टर. अभी ये जो बलूचिस्तान का दौरा हुआ है और वहां पे द आर्मी चीफ वेंट टू द कोर हेडक्वार्टर, और जारी बात है प्रोविंशियल गवर्नर, वहां सारी ब्रीफिंग हुई है. तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं बहुत मुतमईन हूं कि वहां पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में हालात और बेहतरी की तरफ जाएंगे. बिकॉज वहां पे तो स्पेशली एक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ हम वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको भी भरपूर हम सपोर्ट दे रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद. मेरा सवाल अपने तीनों मेहमानों से एक है. देखिए, जब किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी मार्केट में, किसी बाजार में जब कोई बम फटता है, वो नहीं पूछता कि मरने वाला तहरीक इंसाफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है या फौजी है. वो तो बिला तमीज शिरकत गैर जो भी उसकी जद में आ जाए उसका शिकार हो जाता है. लिहाजा क्या ये मुमकिन है, हमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि इस हुकूमत की एफर्ट में सारी पॉलिटिकल एलीट जो है और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें फौज बहुत बड़ा अदारा है,
وہ سب دکھاوے کے لیے نہیں, اے پی سی کے فورم پر نہیں, پریکٹیکلی ایک ہو جائیں, تو کیا یہ جو ایفرٹ جس کو آخری امن کے لیے موقع کہا جا رہا ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی آپ میں سمجھتا ہوں وی ہیو نو چوائس ایٹ دس ٹائم, وی شوڈ آل یونائٹ. اپنے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ آگے جو دیکھیں نا, آگے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری لانگ اینڈ بمپی رائڈ. ایک دم فیصلے نہیں ہو جائیں گے, ایک دم پیس اگریمنٹ نہیں آ جائے گا. اور اگر کہیں بیچ میں کوئی پرابلم بھی آتا ہے, کہیں پہ کچھ حالات مشکل کی طرف بھی جاتے ہیں, تو پھر بھی میرا خیال ہے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ اور عوام کو ہمیں وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ, بیکاز جیسے میں نے کہا ہے کہ 12 سال سپورٹ دس اینڈ سپورٹ 12 سال کی جنگ. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک عملی طور پہ ایک سنسیئر ایفرٹ جو ہے کرنی پڑے گی پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے, تبھی جو ہے معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا سکیں گے. یعنی یہ ایک پری ریکویزٹ ہے ایک طرح سے, سب ایک بازی کی طرح اگر صرف بیان بازی اور ایک لفاظی کی حد تک وہ چلے گا تو پھر نتائج جو ہے کوئی مختلف نہیں ہوں گے. جی سر, ہمارے سب کا خون لال ہے, ہمیں اس کا دکھاوا آنا چاہیے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ 50% بھی اچیو کر لیتے ہیں ان 2-3-4 مہینوں میں, تو میں آپ کو بتا دوں 50% ایک سائڈ پہ ہونے سے, ہلنے سے مخالف قوتیں بہت نیچے چلی جائیں گی. آپ کو اس کی امید ہے انشاءاللہ. اب ایک سوال اور دیکھیے, ایک طویل عرصے سے فوج اس پورے گیمبٹ میں انوالو ہے. فوج کی اتنی کیجلٹیز 2 جنگوں میں نہیں ہوئی ہیں جتنی کیجلٹیز یہاں ہوئی ہیں. 7,000 کو فگر ٹچ کرنے والا ہے, 40,000 شہری مارے جا چکے ہیں. فوج, آپ بتائیے گا حمید صاحب مجھے, اور میں چاہوں گا میرے مہمان بھی اس پر کامنٹ کریں, کیا فوج سیریسلی پیس چاہتی ہے یا آپریشن؟ میرا خیال ہے فوج پیس چاہتی ہے. 12 سال سے پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے اور فوج کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے, جانی نقصان ہوا ہے. دیکھیں اب ایک دن پروگرام ہوتا ہے چینلز پہ کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہاں پہ اور جو اپاہج ہوئے ہیں فار دا ریسٹ آف دا لائف, ان کے ساتھ پورا دن دکھایا جاتا ہے, ان کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. اتنی مطلب فوج نے قربانیاں دی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر خدا نہ خواستہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ جو کلیپس ہو جاتا ہے, تو فوج کو میرا خیال ہے دے وڈ بی ریڈی فار دی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ٹو ڈیفینڈ پاکستان. اور وہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور اس کے بعد حالات ٹھیک کرنے, تو میرا خیال ہے فوج ول گو اٹ اینڈ ڈو اٹ. مگر صاحب اہم بات تو یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سیاسی قوت نے کرنا ہے, اور پوری قوم بالکل بلا شبہ اس میں بڑی عزت کرتی ہے فوج کے ایک ادارے کی اور ان کی قربانیوں کی. لیکن ذمہ داری بہرحال جو ہے وہ سیاسی قوت کے اوپر ہے, اور جو وہ فیصلہ کریں گے فوج ایک ذمہ دار ادارے کی طرح بالکل اس کے اوپر کام کریں گے. ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بھی میرے خیال سے آپ لوگوں کی رائے لے لوں میں, کہ کسی بھی قسم کا ڈائلاگ پروسیس ہو, وار ہو یا کوئی سول سٹرائف ہو, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بہت وائٹل اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو کمبائن کیا گیا ہے ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ان میں کیپیسٹی ہے, ان میں سکل ہے کہ وہ اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں؟ میرا خیال اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ سول ایجنسیز انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے, جو ملٹری ایجنسیز ہیں ان کا اپنا ایک ایجنڈا چل رہا ہے. ان دا آل دو اینڈ ایجنڈا سب کا ایک ہی ہے, پاکستان کا دفاع کرنا, پاکستان کے مفاد میں کام کرنا. لیکن میرا خیال ہے جہاں مسئلہ آ رہا تھا وہ تھا لیک آف کوآرڈینیشن, ناٹ اونلی ایٹ دی فیڈرل لیول بٹ آلسو بٹوین دی فیڈرل اینڈ دی پروونسز. اور وہ میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک انفارمیشن جو ایک ایجنسی کے پاس ہوتی ہے وہ دوسری کے لیے زیادہ وائٹل ہوتی ہے, مگر وہ اس کو پاس نہیں کرتا. وہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کسی تیسرے کی مدد کر سکتی ہے, وہ نہیں کرتا. یہ ہم نے بیسک چیز کی ہے کہ تمام اکٹھی ہوگی, اور انشاءاللہ میاں نواز شریف میں اتنی ہمت اور قیادت ہے, اتنی کیپیسٹی ہے کہ انشاءاللہ ملک کو اس بھمر سے نکالے گا. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے, میرے ساتھ پرویز ملک صاحب موجود تھے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت ہی ووکل ڈیفینڈر بھی ہیں. ان کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ اپنی تحریک انصاف کے بہت بڑے سپوکس مین ہیں, بہت سٹرونگ سپوکس مین ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے کوشش کی کہ وہ فوج کا پوائنٹ آف ویو جو ہے, فوج کس طرح سے سوچتی ہے, اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کا کیا کردار ہوتا ہے, اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنی حکومت کو اور وہ کمیٹی جس میں 4 اراکین شامل ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ڈونٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ ٹو اچیو پیس. پیس ہوگا تو ہم ہیں, پیس ہوگا تو ملک ہے, پیس ہوگا تو ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. کیونکہ جس قسم کا عذاب ہم پچھلے 11 سال سے بھگت رہے ہیں,
چاہے وہ کسی کی پالیسیز کی غلطی تھی، چاہے کسی کے فیصلے کی غلطی تھی، لیکن قوم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پھر ایک نئے سرے سے اپنی قوم کی ترقی کا، اپنی قوم کے سربلند ہونے کا سفر جو ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔